الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا جانا بیٹھنا بٹھانا قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عطا فرمائے اپنے رزق میں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پہلے آ کر بیٹھ جانے والے لوگ، ان کا کیا رتبہ ہے اللہ کے ہاں، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے دنیا میں اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ان کی برکتیں عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس محفل میں لا کر بٹھا نہیں دیتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بس صرف وہی آ کر محفل میں بیٹھتا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد کا جو ہے وہ چیپٹر لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ایک نعت ہے وہ سنیے انشاءاللہ، اس کے بعد جہاد کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو کیوں ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو کیوں ستاروں میں، جبریل امی بولے سدرا کے موقع بولے، جبریل امی بولے سدرا کے موقع بولے، تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو کیوں ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو کیوں ستاروں میں، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ،
روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو کیوں ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو کیوں ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو کیوں ستاروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم جس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا کس طریقے سے صحابہ کا کیا حال تھا، ابھی بھی فلسطین کے مسلمانوں کو، افغانستان کے مسلمانوں کو دیکھیں، جن کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے ہماری جانوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے کیا جنت کا سودا کر لیا ہے۔ کون سا سودا؟ جنت کا سودا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا سودا کیا ہے، جس نے پہچان لیا، جس نے جان لیا وہ تر گیا، اور جو نہ جان سکا نہ پہچان سکا وہ خالی ہاتھ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اگر کسی نے کسی مجاہد کی مدد کی، اب دیکھیں اس وقت 4 دن کے لیے غزہ کا، یعنی فلسطینیوں کے لیے بارڈرز کھل گئے 4 دن کے لیے، الحمدللہ۔ تو اب آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کسی مستند ادارے کے تحت ان کی مدد کریں، وہ چڑیا بن جائیں جو چونچ میں پانی بھر کے لائی تھی۔ اللہ نے اس کی اس محنت کو، اس کاوش کو اور مسلمانوں کو مدد پہنچانے کے لیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے آئے تھے نا، نبی کے لیے۔ اب کون ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث ہیں۔ یعنی کیسے؟ مطلب وارث تو وہ ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا مال و اسباب ملتا ہے نا، یعنی کیا مطلب جو جائیداد ہوتی ہے وہ ملتی ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم کی، علم نبوت۔
جب کوئی انسان، جب کوئی مسلمان علم نبوت کو سمیٹتا ہے اپنے سینے میں تو وہ نبی کا وارث بنتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو کیا مطلب؟ یہ تو سودے ہیں ان کے جو جان لیتے ہیں، یہ سودے ہیں ان کے جو پہچان لیتے ہیں، جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور اللہ کو کیسے منانا ہے، ان طریقوں سے منانا ہے جن طریقوں سے اللہ کے نبی نے اللہ کو منایا. ہمارے پاس طریقے ہیں. ہم خالی جو ہے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی خولی جو ہے ہمارے پاس راستہ متعین نہیں ہو، ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہو. ہمارے پاس راستہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین باپ کے روپ میں ظاہر ہوئے. آپ بہترین بھائی کے روپ میں ظاہر ہوئے. کیسے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کو فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے جزیہ مانگا، ٹیکس، جسے آپ لوگ ٹیکس کہہ لیں. جب یہ خبر پہنچی کہ بھئی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس مانگ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ میں نے بھی تھوڑے دن پہلے ہی بتایا تھا، ایک عورت چلتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بڑھ رہی ہے. صحابہ چوکنے ہو گئے، روکنے کے لیے تلواریں نکل پڑی. اتنی دیر میں انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کے فرمایا خیمے سے، یہ میری رضائی بہن ہے، یہ میری رضائی بہن ہے، اور اگر تم لوگ میری بات کو مانو اور اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں اس سے کوئی جزیہ یعنی ٹیکس نہیں لوں گا. صحابہ نے کہا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار کرنے والے تھے. فرمایا جیسے آپ کی مرضی آپ ایسے کریں. بہترین باپ تھے، بہترین بھائی تھے، بہترین جرنیل تھے، بہترین پڑوسی تھے عبداللہ ابن معیط اور غالباً ابو جہل. روزانہ گندگی کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وہ گندگی کو اٹھا کر پھینکاتے تھے. ایک دن صرف یہ کہا تھا کہ یعنی کفار کے گروہ، یعنی قریش کے لوگوں، کچھ جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھائی لحاظ کر لو، کوئی رعایت کر لو، میں تمہارا پڑوسی ہوں اور تمہارے اس میں سے ہوں، یعنی تمہارے میں سے ہوں. تو کہنے کا کیا مطلب؟ اور اس کے بعد یعنی خود ہی وہ اس گندگی کو اٹھا کر پھینک آتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیثیت پڑوسی بھی بہترین تھے، باحیثیت حکیم بھی بہترین تھے. یہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان میں آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ہم وہیں سے اس کو لے کے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، اگر کفار کے حکمران صلح کرنے کے بعد اگر عہد شکنی کریں، ابھی یہ دیکھیں نا 3 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے فلسطین کے اس میں. اللہ تبارک تعالیٰ حیا اور شرم عطا فرمائے یہودیوں کو، اور اللہ تعالیٰ یہ 4 دن بہت سلامتی کے ساتھ کٹ جائے، آمین مسلمانوں کی. جی ہاں، اگر کفار کے حکمران صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کریں اور شرائط صلح کی پاسداری نہ کریں تو صلح توڑنے کا اعلان کیے بغیر ان سے لڑنا جائز ہے، کیونکہ وہ عمل سے صلح توڑ چکے ہیں، وہ اپنے عملاً صلح توڑ چکے ہیں، اور جب صلح ٹوٹ چکی تو اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی عہد شکنی اور خیانت کے بعد مکہ پر لشکر کشی فرمائی، کیونکہ مشرکین مکہ معاہدے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر کے خود معاہدہ صلح توڑ چکے تھے. یعنی صلح حدیبیہ میں تھا نا کہ 10 سال تک کوئی کسی سے نہیں لڑے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان 10 سال میں کتنے حملے کیے صلح حدیبیہ کے بعد؟ سنہ 6 ہجری کے بعد. اس کو ملاحظہ فرمائی، یہ بھی اب الحمدللہ آگے چل کے آئے گا. قتال کے دوران ایسے افراد کو قتل نہیں کرنا چاہیے جن کا جنگ اور لڑائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور ناکارہ بوڑھوں کے قتل سے منع فرمایا ہے. اسی طرح اور اس وقت یہودی کیا کر رہے ہیں؟ جان کے یہ چیپٹر آپ کی طرف لے کے آئی ہوں تاکہ آپ کو زمانہ حال کے مطابق پورا سین دکھا سکوں، پورا منظر عام آپ تک
منظر کو عام کر سکوں آپ کی طرف. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے میری پیاری بہنوں, خود سمجھے اس بات کو, یقین کریں. یہ جو ہے نا, میں ساری کی ساری تقریباً آپ کو حدیثیں بیان کر رہی ہوں. تو کیا مطلب, قتال کے دوران ایسے افراد کو نہیں قتل کرنا چاہیے جن کا جنگ اور لڑائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں, بچوں, ناکارہ بوڑھوں کو قتل سے منع فرمایا ہے. یعنی یہ قتل, یہ جو ہے, یہ جو ہے نا, اس سے منع فرمایا ہے, یہ ظلم ہے. اسی طرح اب دیکھیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں عورتوں اور بچوں کو کس طرح, میں دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑا عجیب بات, سنیں غور سے سنیں, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے. اسرائیلی فوج نے وہ والی قمیضیں پہننی شروع کی ہیں جس کے پیچھے ایک حاملہ عورت جو کہ پورے دنوں پہ ہے, اس کی تصویر ہے, اور اس کے پیچھے لکھا ہے کہ ایک گولی سے 2 شکار, یعنی ماریں گے ماں کو, بچہ بھی مر جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نسل کشی کی انتہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, اور یقیناً اگر یہ اپنے نبی کو مانتے تو ان کے نبی بھی کبھی یہ والی بات نہ کرتے کہ اس طرح بچوں کو, عورتوں کو, بچوں کو مارتے ہیں جس طرح یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں, بچوں, ناکارہ بوڑھوں کے قتل سے منع فرمایا ہے. اسی طرح محتاج, نابینا اور پاگل افراد کا قتل بھی منع فرمایا ہے. اسی طرح ان گوشہ نشینوں کو بھی نہیں ماننا چاہیے جو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں, یعنی نہ کسی کے نقصان میں, نہ کسی کے بھلے میں, نہ کسی کے برے. دیکھیے اسلامی قوانین میں انسانی حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے, اور مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دی گئی, جبکہ دوسرے اقوام اپنے دشمنوں کو بلا امتیاز تباہ اور برباد کرتی ہیں. کیسے 2 مہینے 48 دن ہو گئے, 12 دن کم, 2 مہینے 48 دن سے کوئی ایسا دن 48 دن میں نہیں ہے انہوں نے یہودیوں نے مسلمانوں کی عمارتوں پہ, اسکولوں پہ اور اسپتالوں پر بمبارمنٹ نہ کی ہو. آج میرے اللہ سے میری دعا ہے, بلکہ خدا کی قسم اٹھتے بیٹھتے تقریباً میری یہ دعا ہوتی ہے, اے اللہ ہمارے مسلمان مجاہدین کی مدد فرما, غیبی مدد فرما, غیبی مدد فرما. تو وہی ہے نا جس نے کیسر و کسرا کے محلات فتح کروا دیے. اے اللہ, یا اللہ, ابھی بھی تیرے نام لیوا ہے بندے, تجھے ماننے والے ہیں, تجھے عشق کرنے والے, جبکہ دوسری اقوام اپنے دشمنوں کو بلا امتیاز تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. ان کے ہاتھوں نہ معصوم بچے محفوظ رہتے, نہ گھر بیٹھی عورتیں. مگر مسلمان اندھا دل قتل عام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اس کے علاوہ کسی طرح لڑائی میں ملوث ہو, مثلا مشورے دیتے ہوں یا جاسوسی کرتے ہوں یا کفار کے سرداروں میں سے ہوں, تو پھر ان کا کیا حکم ہے؟ تب تو ان کا قتل بالکل جائز ہے, یعنی دوران قتال ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. ہاں, اگر وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر رہے ہوں تو ان کے قتل جائز ہے. دشمن کے ان کو, اچھا, اب دشمن کے جو لڑاکا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے, ان کا کیا حکم ہے؟ ان کو آزاد کر کے ذمہ بنا لینا, یا غلام بنا کے رکھ لینا, یا قتل کر دینا, یا ان کے بدلے اپنے مسلمان قیدیوں کو کفار کے چنگل سے رہا کر لینا, سب کچھ جائز ہے. یعنی ان کو ذمہ بنا لیں, یعنی ان سے کہیں کہ بھائی تم نے مہینے کے اتنے پیسے جزیہ دینا ہے ہمیں, اور تم آزادی سے رہ سکتے ہو, یا پھر غلام بنا کے رکھ لیں, اپنی غلامی میں لے لیں, یا قتل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے کہ دشمن کے جو لڑاکو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں, ان کا کیا کرنا چاہیے. انہیں اگر قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں, ان کا اپنا غلام بنانا چاہتے بنا لیں, اگر وہ ذمہ کے طور پہ رہیں کہ رہتے رہیں, جزیہ دیں تب بھی ٹھیک ہے. جو آپ کا دل کرے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس حالات کے حساب سے یہ کام کر لو. جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس طرح کا سلوک, بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے. مسلمانوں کے ہاتھوں غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے ایک قیدی ابو عزیر کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں یہ کیا ہوا تھا, اسلام کی پہلی جنگ کو, پہلا مارکا, پہلا غزوہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ. آپ اس غزوے میں با نفس نفیس وہ تھے, شامل تھے. با نفس نفیس یعنی خود اپنی جان کے ساتھ شامل تھے. اور الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ لڑے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں, کہیں لکھا کہ 29, کہیں لکھا 27 غزوات میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سے لے کر
यानी 63 साल तक अल्लाह ताला के नबी ने इस उम्र में तलवार चलाई। ठीक है, तो क्या यहाँ पे एक कैदी यानी जंगी कैदियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए इस्लाम में? मुसलमानों के हाथों गज़वा बदर में गिरफ्तार हुए कैदी अबू उज़ैर कहते हैं, बदर की लड़ाई में मैं मुसलमानों के हाथों हाथों गिरफ्तार हुआ था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ बेहतर सलूक की हदायत फरमा दी। मैं अंसार के कुछ लोगों के यहाँ था तो इन लोगों का हाल ये था कि दोपहर का और शाम का खाना जब लाते तो खुद खजूर खा लेते और मुझे रोटी खिलाते। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी खुद खजूर खजूर खा लेते और मुझे रोटी खिलाते, क्योंकि इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों से अच्छा बर्ताव करने की वसीयत की थी, इसलिए। अब आप बताएं, ये वाला हुस्न सलूक देखे कितने मुसलमान हो जाते हैं। लाशों की शक्ल बिगाड़ने यानी उनके नाक कान काटने को मुसला करना कहते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसला से मना फरमाया है कि यानी अगर कोई आपके कैदी बन जाता है ना तो उसके हाथ पैर मत काटिए। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस बात से कि हाथ पैर मत काटिए, किसी किसी यानी कोई भी कैदी है उसके हाथ पैर मत काटिए, उसका मुसला मुसला नहीं कीजिए। ठीक है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा जान थे ना, चचा जान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब उनको पकड़ लिया गया तो उनका क्या किया गया, उनका मुसला मुसला किया गया, यानी उनके क्या किए गए, उनके उनके उनकी उनकी आंखें निकाल ली गई, उनके कान काट दिए गए, उनका जिगर निकाल के जो है उनकी नाक काट दी गई, उनकी जिगर निकाल कर चबा डाला हिंदा ने। ठीक है ना, लेकिन इस्लाम इस चीजों से मना करता है, तो के मुसला नहीं करना चाहिए, यानी आज़ा को नहीं काटना चाहिए। अगर कुफार मुसलमानों पे हमलावर हो और अपने आगे कुछ मुसलमानों को बतौर ढाल के रखें, यानी बतौर ढाल के रखें, तो ऐसे वक्त में क्या हुक्म है? क्या कुफार के लश्कर पर फायरिंग और तीरंदाजी करना जायज है या नाजायज है? ये बताएं, जायज है या नाजायज है? यानी कुफार क्या करें कि तो कुफार अब क्या करें, यानी कुफार यानी अब क्या करना चाहिए? अहले इस्लाम को चाहिए ऐसी हालत में भी दुश्मनों के हमले का भरपूर जवाब दें, मगर तीरंदाजी और फायरिंग के वक्त कुफार की नियत करें और ढाल बने मजलूम मुसलमानों को शहादत से बचाने के लिए अपने हाथ से ना रोकें। इसी तरह अगर मुसलमान खुद किसी इलाके पर हमलावर हों और वहां के कुफार कुछ मुसलमानों को बतौर ढाल के आगे रखें तो भी यही हुक्म है, यानी को काफिर लोग मुसलमानों के सामने आए तो मुसलमान कुछ मुसलमान कैदियों को आगे सामने कर लें, तो अल्लाह ताला ने इस पर यह हुक्म दिया है कि भाई अब मुसलमानों को जाहिर है बचाने के चक्कर में कुफार भी बच जाएंगे कि नहीं जी इसके हाथ में तो हमारी माँ है या भाई है। तो इसमें यह है कि ये सोच लें कि भाई अगर ये मुसलमान भाई मरेंगे तो शहीद होंगे, ठीक है, लेकिन दुश्मन को आजाद ना छोड़ें कि वो मजीद दोबारा से आकर आपको, उसका तो मकसद हल हो जाएगा ना, फिर वो मजीद आकर आपको तंग करेगा और ये करेगा। इसलिए इसका हुक्म यही है कि अगर आप नहीं बचा सकते तो क्या करना चाहिए? दुश्मनों के हमले का भरपूर जवाब दें, मगर तीरंदाजी और फायरिंग के वक्त कुफार की नियत करें कि हम इनको मार रहे हैं, अपने भाइयों को नहीं मार रहे, और ढाल बने मजलूम मुसलमानों को शहादत से बचाने के लिए अपने हाथ ना रोके। इसी तरह अगर मुसलमान खुद किसी इलाके पर हमलावर हों और वहां के कुफार कुछ मुसलमानों को बतौर ढाल आगे रखे तो भी यही हुक्म है। इस्लाम में इस्लाम जो है इस्लाम 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 अक्सर दीनी और दुनियावी मामलात में इज्तमाइयत पे बहुत जोर देता है। यानी इस बात को यूं मैं समझाती हूँ कि यदुल्लाहि अलल जमा, जमात पर अल्लाह का हाथ है। किस चीज पर? यानी एक अमल, नेक अमल जो कर रहे हैं सारे मुसलमान, यानी जो जमात की सूरत में कर रहे हैं ना, यानी एक मिसाल इसकी यूं है कि आप बैठे खुद जो है वो दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन जहां बैठे ज्यादा लोग दुआ कर रहे हैं उनके साथ अगर आप शामिल हो जाए तो जमात पर अल्लाह का हाथ है, जमात के अमल को पसंद किया जाता है। अब देखें ना,
تبلیغی جماعت کس قدر اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کہاں کہاں ان کو قبول کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بہت قبول ہے ماشاءاللہ سے، کیونکہ یہ جماعت کی صورت میں چلتی ہے اور جماعت پر اللہ کا الحمدللہ رب العالمین ہاتھ ہے۔ تو اسلام جو ہے، اب آپ نے سمجھ لیا نا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اسلام اکثر دینی اور دنیاوی معاملات میں اجتماعیت پہ بہت زور دیتا ہے کہ ساتھ مل کے کام کرو، اکیلے کے نہیں۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب 3 آدمی سفر میں نکلے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، یعنی جماعت کا امیر ضرور بنائیں، ٹھیک ہے۔ جب 3 آدمی سفر پہ نکلے تو ایک کو جو دیکھے جس میں ایبلٹی ہے، جس میں اس کو اپنا کیا بنا لے، امیر۔ تو اور ساتھ میں ایک اور بات بھی کہہ دی ہے کہ جماعت کا امیر جماعت کا خادم ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے وہ کہ وہ اس نے آل ان آل، جیسے ہمارے صدر جو ہے، ہمارے جو اس وقت وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ اکبر کبیرہ خدا سمجھ لیتے ہیں، لیکن جماعت پر نہ اللہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسری روایت میں آپ جناب سسم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ جنت کے وسط اعلیٰ درجے میں اپنا گھر بنائے تو اسے چاہیے جماعت کو لازم پکڑ لے، کیونکہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے وہ دور رہتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ شیطان، یعنی جب وہ کوئی نیکی کا کام جو بھی کرنا چاہے اسے چاہیے ایک جماعت کی صورت میں کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس بات کو یہاں پہ ایک اور بیان کرتی ہوں کہ آپ نے 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے ایک عورت کا پتہ چلا ہوگا نا کہ موٹر وے پہ ان کی ساتھ غلط کام کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے، کہ کبھی اکیلے سفر نہ کرو۔ وہ تو ایک عورت تھی، مردوں کو بھی منع کیا کہ اتنا لمبا سفر اکیلے مت کیا کرو، فرمایا 2 ہوں تو تب بھی نہیں، یعنی ایک جماعت کے ساتھ سفر کے لیے نکلو۔ باجی ہمیرا یہ پھر فون کر رہی ہیں نرگس باجی، ان کا کیا مسئلہ ہے ذرا دیکھ لیں پلیز۔ جو بھی نرگس باجی کو جانتا ہے پلیز ان کو فون کر کے منع کریں، پہلے بھی وہ میسج کر رہی ہیں پھر فون کر رہی ہیں پلیز۔ اچھا، ایک دوسری روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا اللہ، ایک دوسری روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جنت کے وسط اعلیٰ درجے میں اپنا گھر بنائے تو اسے چاہیے جماعت کو لازمی پکڑ لے، کیونکہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور 2 سے وہ دور رہتا ہے۔ جی، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت یعنی اجتماعیت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے؟ کیا ایسے کوئی آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے کہ انہوں نے جماعت کو پسند کیا ہے، 1 2 کے بجائے جماعت کو پسند کیا ہے؟ جی جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں: جماعت کا، احکامات کو اچھی طرح سننے کا، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو صحیح طرح سنو، اطاعت کرنے کا، ہجرت کرنے کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، یعنی 5 چیزوں کا حکم دیا۔ جماعت کا، پھر جماعت اکیلے نہ نکلو، جماعت کی صورت میں نکلو، جماعت کی صورت میں، اور احکامات کو اچھی طرح سن کے جاؤ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سنو، اپنی مرضی نہیں اس کو سنیں، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، جو امیر کہتے وہ تمہیں برا بھی لگ رہا ہو تو وہ کر لو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، امیر کی اطاعت میں خیر ہے۔ آگے کہ امیر کی اطاعت میں خیر ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے اجتماعی امور کے ذمہ داروں کو کی ہمیشہ اطاعت کرنی چاہیے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کو حکم نہ کرے، یعنی جو آپ کی جماعت میں امیر ہے اس کی اطاعت کرے، لیکن اگر دیکھیں کہ اس کا حکم اللہ کی اطاعت سے خالی ہے، اپنے فائدے کے لیے ہے، تو پھر آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، پھر خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، لیکن جب تک ذمہ دار حضرات شریعت کے خلاف حکم نہ دے ان کی اطاعت لازم پکڑ لو۔ جب آپ اپنا کوئی لیڈر بنا دیں گے نا، جب کوئی اپنا سردار بنا لیں گے، امیر مقرر کر لیں گے،
تو ید اللہ علی الجماع، ایسی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر نہ اجتماعیت ہے نہ برکت ہے۔ اسی طرح اپنے ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے دل میں نفاق پیدا نہیں ہوگا۔ نفاق کہتے ہیں برائی، اس میں لالچ بھی آ سکتا ہے۔ نفاق کہتے ہیں کسی، جیسے ہم کہتے ہیں نا موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو موسیقی نہ سنو، نفاق کا مطلب ہوتا ہے برائی۔ جب دل میں برائی آ جائے تو ایک گلاس اگر آپ شربت کا بھر دیں یا پانی کا بھر دیں، اب اس میں آپ شربت ڈالنا چاہ رہی ہیں تو وہ کہاں سے آئے گا؟ اس میں تو آلریڈی پانی بھرا ہوا ہے۔ تو بھائی کہنے کا مطلب ہے دل کے برتن کو اپنے صاف رکھیں، دل کے برتن کی حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دوسرے یہ کہ اپنے اجتماعی امور کے ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں۔ اب یہ نہ کریں کہ بیچ میں حسد پیدا ہو جائے کہ میں تو کوئی اکثر ہوتا ہے نا، کسی کو امیر بنا دیا گیا، اگلا کہے گا لو مجھے کیوں نہیں امیر بنایا؟ خدا کے واسطے اس میں آپ یہ سوچیں کہ جن کو امیر بنایا گیا ان میں صلاحیت آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری یہ کہ جماعت سے چمٹا رہے، جماعت کے افراد کی دعائیں اس کی حفاظت کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب وہ کسی ایسی قوم کے پاس جائیں جس کو دعوت اسلام نہ پہنچی ہو تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کہیں جاتی ہیں، ایک مثال کے طور پہ وہاں پہ لوگ بت پرست ہیں، تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ قبول کر رہے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اور اسلام انہیں تمام پچھلے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی تمام کے تمام جتنے بھی اللہ کے حکم سے گناہ ہے نا وہ نیچے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ہمیشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو، سیئات کو، برائیوں کو حسنات بنا دیتے۔ اگر کوئی ایک بندہ کبھی کسی چکر میں پولیس کے ہتھے چڑھ جائے، جیل ہو جائے، تو 10 سال بعد اس کا ریکارڈ نکالیں گی تو اس کو یہ ہوگا کہ جی اس نے یہ فلاں جرم میں قیدی بنا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کا پرانا گناہوں والا ریکارڈ ختم کر کے اس کی جگہ اس کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ مزہ آیا؟ یعنی برائیاں مٹا کر اسی صفحے پہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ برائیاں کہاں گئیں؟ اللہ نے مٹا دی، ختم کر دیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب میرا بندہ میری طرف آ گیا، اب اس کے ساتھ برائی اچھی نہیں لگ رہی، ختم کر دو اس کو۔ تو اگر آپ کسی قوم کے پاس جائیں اور اس کو دیکھیں، اس کو دعوت دیں دین کی، سب سے پہلے اگر قبول کر لیں تو ہمارے بھائی ہیں، اسلام انہیں پچھلے تمام گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرے گا۔ اب انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو پہلے والے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اب ان کو کمتر نہ سمجھیں، کیا پتہ وہ ایسا کوئی عمل کریں کہ اس سلسلے میں آپ کو ایک وہ سمجھاتی ہوں، بات بتاتی ہوں۔ ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، اس کا بیٹا نا اللہ تعالیٰ کے نبی سے لڑائی کرنے کے لیے روز آتا ہے، مطلب روز نا تیاری کرتا ہے۔ وہ بڑھیا مسلمان ہو چکی تھی، وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مت لڑ، تو مسلمان ہو جا۔ لیکن بیٹا کیا کرتا تھا؟ بیٹا جو ہے وہ بیٹا کیا کرتا تھا، یہ سچا قصہ سنا رہی ہوں میں آپ کو۔
بیٹا یہ کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعوذ باللہ برا بھلا کہتا تھا، اور ان سے لڑنے کے لیے اور پہلوانی سیکھتا تھا اور داؤ پیچ سیکھتا تھا۔ ایک دن بڑھیا نے ایسا کیا کہ سوچا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعا کرواتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ نے بڑھیا سے پوچھا کیوں آئی؟ فرمایا میرے بچے کے لیے دعا کر دیجیے، وہ روزانہ جو ہے آپ سے لڑنے کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا جا کر قبول ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ کہ اس وقت ایسا ہوا کہ دعا تو قبول ہو گئی۔ اب وہ تھوڑی دیر میں نا 5-10 منٹ میں کتنے دیر میں، یہ بالکل سچا واقعہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا، وہی پہلوانی والا لنگوٹا باندھا ہوا اور اسی طرح آ گیا، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے مسلمان بنا دے۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، آپ کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا وقت ہے نہیں اس وقت، زکوٰۃ 1 سال بعد اب ہوگی، اور روزہ بھی صبح سے رکھتے ہیں سحری کے ٹائم سے، تو بھائی ایسا ہے ابھی نہ نماز کا نہ حج کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے، تو تم ایسا کرو کہ ہم لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ چلو، یعنی ہم لوگ لڑائی کر رہے ہیں، تم بھی لڑائی کرو، دشمن کو مارو۔ کہتا مجھے منظور ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا دیا، صحابہ نے سمجھا دیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ شہید ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا عمل قلیل، کیا مطلب؟ عمل قلیل، اس کا عمل بہت تھوڑا سا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے صرف ایک کلمہ پڑھا نا، آپ کی طرح رات کو تہجدیں تو نہیں پڑھی نا، نہ اس نے روزے رکھے، نہ اس نے حج کیا، یعنی نہ نمازیں پڑھی اس نے کبھی بھی، اس نے نماز بھی کوئی نہیں پڑھی بھی، یعنی سب کو نماز کا وقت تھا ہی نہیں۔ صبح کا وقت ہوگا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد جیسے 8-9 بجے لڑائی شروع ہوتی تھی، واللہ اعلم۔ فرمایا عمل قلیل و اجر کبیر، عمل اس نے بہت تھوڑا سا کیا لیکن اجر کتنا ملا، اللہ اکبر۔ پوری پہلی فوج میں ہر اول دستے میں لڑا، سب سے اس میں پہلی صف میں لڑا، اور اس نے بہت سے جہنم واصل کیے کفار، اور پھر جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ اب ہوا کیا؟ لڑائی ختم ہوئی، بالکل سچا واقعہ بتا رہی ہوں میں یہ۔ اب لڑائی ختم ہوئی تو کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی ہو گئی۔ اب وہ بڑھیا جو تھی نا مدینے کے راستے میں کھڑی ہو گئی، میرا بیٹا بھی ابھی آئے گا، میرا بیٹا بھی ابھی آئے گا، آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آج صحابہ آ رہے ہیں، آج میرا بیٹا بھی آئے گا۔ یہ کہتے کہتے نا وہ عورت انتظار کرتی رہی کہ بیٹا آنے والا ہے۔ اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا بہت بہت زیادہ بوڑھی عورت ہے، اور اگر میں اس کو کہتا ہوں تمہارا بیٹا مر گیا یعنی شہید ہو گیا تو یہ بڑھیا کہیں صدمے سے نہ مر جائے۔ اب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ الحمدللہ سچے نبی تھے، نبی و صادق تھے،
दुश्मन भी कहते थे कि ये सादिक और अमीन है। आपने क्या किया, आपने इशारा किया पीछे की तरफ, आपने कहा, वो कहा कि पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। क्या मतलब? यानी पूछो, पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे पूछना अपने बेटे का। अब बुढ़िया फिर खड़ी होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। अब सारे लश्कर आता रहा, हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आ गए। बुढ़िया आगे बढ़ी और बुढ़िया ने क्या कहा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, अबू बकर मेरा बेटा कहाँ है? अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता था, पक्की बात पता कि मर गया, शहीद हो गया, हमने दफना दिया अपने हाथों से। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए कि क्या जवाब दूं। अगर मैं कहता हूँ बच्चा मर गया तो फिर बात क्या होगी कि ये बुढ़िया खुदा ना खास्ता यहीं गिर के मर ना जाए, और अगर मैं कहता हूँ कि बच्चा जिंदा है तो मैं इसके बच्चे को कहाँ से ला के दिखाऊंगा, झूठ क्यों बोलूं। थोड़ी देर परेशान रहे, कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था? फरमाया किया था। तो फरमाया उन्होंने क्या जवाब दिया? फरमाया कि उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर पीछे आ रहे हैं, अबू बकर से पूछ लेना, अबू बकर बता देगा तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो समझ गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं। अब वो बुढ़िया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा देख रही है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ी देर हालात का जायजा लिया और साथ में कहते हैं, अपनी बुढ़िया से कहते हैं, अम्मा तुम्हारा बच्चा पीछे आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या कि आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए। इतनी देर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है थोड़ा सा आगे बढ़े और रोने शुरू हो गए, और रो के कहते हैं, अल्लाह मैंने तो आज तक झूठ नहीं बोला, मैंने तो आज आज तक झूठ नहीं बोला। कयामत वाले दिन जब आप मेरे नबी के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बताएंगे कि अबू बकर ने ये झूठ बोला, तो या अल्लाह मेरी अपने नबी के सामने इज्जत क्या रहेगी। ए अल्लाह मैं क्या कहता, अगर मैं कहता बुढ़िया से कि बच्चा मर गया, तो ये बात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते थे, उनको पता थी, उन्होंने नहीं कही तो मैंने भी नहीं कही। या अल्लाह, या अल्लाह मैंने जब से, या अल्लाह जब से मेरी आंख खोली है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं झूठ बोला। सादिक कहा जाता था इनको, यानी सिद्दीक कहा गया ना, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, सिद्दीक। तो अल्लाह रोजे कयामत जब मेरे नबी को मेरा ये झूठ पता चलेगा तो मेरी कितनी सुबकी और शर्मिंदगी होगी, मुझे नदामत होगी, कितनी रुसवाई होगी। और ये कहकर मस्जिद नबी में आकर जहां जूतियां वगैरह रखते हैं ना, वहां बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं बैठे, बल्कि अलग थलग बैठ गए कि मैंने तो आज झूठ बोल दिया। आज तो अबू बकर, और हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं वो भी सोच ले। इतनी देर में देखा कि बुढ़िया जो है ना, बुढ़िया सुने और से सुनिएगा, बुढ़िया जो है वो अपने बेटे के साथ चली आ रही है। वो बुढ़िया का बेटा भी, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक बुढ़िया को देखते, कभी बेटे को देखते, और उसके बाद अंदर आ गई, मतलब अंदर आ गई, यानी मस्जिद नबी के अंदर आ गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेटे को देख रहे हैं, बुढ़िया को देख रहे हैं, आप भी हैरान। यानी वो कहते हैं ना, काटो तो लहू नहीं हो साहब। तो इतनी देर में जिब्रील अमीन आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि आपके सिद्दीक अकबर ने ये कहा था बुढ़िया से कि अम्मा आपका बेटा पीछे पीछे आ रहा है, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इसको कब्र से निकाल, कपड़े, इसको कब्र से निकाल और पहुंचा कर आ जा। और अल्लाह ताला ने इनको जिंदा कर दिया। सिद्दीक अकबर को, जो कि सच्चे हैं, उनकी बात को सच्चा साबित कर दिया। तो अब आपको ये बात समझ आई सारी कि भाई किस तरीके से जो सच्चा हो वो कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर देते हैं और अपने जाब्तों को तोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ हाँ। अच्छा जी, जो पहले वाले मुसलमान, अच्छा यहाँ पर एक और सवाल है, उसको भी सुन लीजिए
کہ مسلمانوں کو حکم ہے جب وہ کسی ایسی قوم کے پاس جائیں جس کو دعوت اسلامی نہ پہنچی ہو تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ قبول کر لیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں اور اسلام انہیں پھر پچھلے تمام گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دے گا. اب انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے. اب وہ تمہیں تمام حقوق حاصل ہیں جو حقوق مجھے اور آپ کو حاصل ہے ایز اے مسلمان. جو پہلے مسلمانوں کو حاصل ہیں, جو پہلے والے مسلمانوں کو حاصل ہیں, وہ سارے اسلام میں نئے اور پرانے مسلمانوں میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں رکھا اللہ رب العزت نے. اسلام دشمنوں کا یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ اسلام میں نئے مسلمان ہونے والے کو دوسرے درجے کا مسلمان سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو انہیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ان کے کار آمد افراد حکومت کو سالانہ کچھ رقم دیا کریں اور مسلمانوں کے زیر حکومت اور زیر ذمہ رہیں. تب ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں پہ ہوگا. یہ لوگ جو مخصوص ٹیکس اسلامی حکومت کو دیتے ہیں وہ جزیہ ہوتا ہے. یعنی حکومت تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہماری حکومت صحیح معنوں میں اسلامی حکومت ہوتی تو تمام ہندو اور عیسائی ہمیں جزیہ ضرور دیتے. اب آپ سوچ لیں کہ اگر پاکستان میں اگر ایک مسلمان 10,000 غیر مسلم ہیں یا 1 لاکھ, تو پھر 1 لاکھ افراد جب ہمیں دیتے تو ہمارے ملک کی حالت کتنی اچھی رہتی. اگر ہم اسلام کے اصولوں پہ چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے ہر طرح سے. ایسے غیر مسلموں کو ذمہ کہا جاتا ہے. کون سے؟ اور اچھا, ایسے غیر مسلموں کو جو جزیہ دے کر مسلمانوں کی زیر حکومت رہتے ہیں ان کو ذمہ کہا جاتا ہے, اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں کہ اب تمہارے پاکستان میں جو ہندو ہیں ان کو تم مارنا شروع کر دو بغیر وجہ. ان پر کسی طرح کی ظلم و زیادتی کی قطعاً اجازت نہیں ہے. البتہ ان میں اور مسلمانوں میں تمیز کے لیے اسلامی حکومت کچھ مخصوص قوانین مقرر کرے گی. ٹھیک ہے. اب یہ اسلامی حکومت جو کرے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں جی ہم مندر بنا رہے ہیں, ہم گرجا گھر بنا رہے ہیں. اب یہ اسلامی حکومت جو اسلام کے حساب سے کام ہے وہ کرے گی, اس حساب سے دیکھتے ہوئے کہ کیا ڈیمانڈ ہے, اور علماء دین سے مشورہ کرے. کیا سارے ذمیوں سے جزیہ لیا جائے گا؟ جی نہیں. بچوں, عورتوں, غلاموں, اپاہجوں, اندھوں اور جو نہ بیچارے کما نہیں سکتے, فقیروں اور سب سے الگ تھلگ رہنے والے گوشہ نشینوں سے جو کسی کام میں آ ہی نہیں رہے, اپنی زندگی اپنے یعنی مذہب کے ساتھ گزار رہے ہیں, تو ان سے جزیہ نہیں لینا چاہیے. نہ اپاہجوں سے, نہ اندھوں سے, نہ عورتوں سے, نہ غلاموں سے, نہ بچوں سے. اگر ذمی مسلمان ہو جائے تو کیا اس پر جزیہ برقرار رہے گا؟ اگر کوئی ذمی یعنی ایک جو ہندو ہے وہ یہاں پر رہ رہے, اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر اسے جزیہ کیا لیں گے؟ نہیں, کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا. اب کس بات کا جزیہ؟ اچھا جی, اگر کفار نہ تو اسلامی دعوت قبول کریں نہ جزیہ دینا منظور کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسے کفار سے قتال کیا جائے گا. یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے. سب سے پہلے مد مقابل کفار پہ اسلام پیش کیا جائے, پھر انہیں جزیہ کا موقع دیتے ہیں, اور جو ان دونوں کو نہ مانے اور اس ریفیوز کر دے, انکار کر دے, ان سے قتال کرتے ہیں, ان سے لڑائی کرتے ہیں. البتہ اگر کفار مسلمانوں پر حملہ ور ہوں اور مسلمان دفاعی حیثیت میں ہوں تو پھر دعوت دینے اور جزیہ کا موقع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے ابھی ہو رہا ہے نا, اب اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں, بلکہ وہ لڑ رہے ہیں تو ہم بھی لڑیں, بلکہ قتال ہی کیا جائے. کیونکہ ایسے وقت میں قتال میں سستی یا تاخیر اہل اسلام کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ وہ مارتے ہی چلے جائیں گے ہماری عورتوں, بچوں کو, ہمارے مردوں کو. اسی طرح اگر مسلمان کسی ایسی قوم پر حملہ ور ہوں جن تک پہلے ہی اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے تو اس قوم کو قتال سے پہلے اسلام کی دعوت دینا مستحب ہے. ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, پسندیدہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. بھائی اسلام کی دعوت دے دیں, اگر نہیں مانتے تو پھر لڑیں. اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کا خطرہ ہو تو میدان جنگ میں قرآن مجید اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے, کیونکہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. وہ مسلمان جو نعوذ باللہ دین اسلام سے پھر جائے اس سے مرتد کہتے ہیں, اور جو شخص مرتد ہو جائے یعنی پہلے اللہ کا تھا اور اب غیروں کا ہو جائے, کافروں کا ہو جائے, اس پر اسلام کو دوبارہ پیش کیا جائے, اس کے بارے میں اس کے شبہات کو دور کیا جائے, اس سے پوچھا جائے بھائی تو اللہ تعالیٰ کو کیوں چھوڑ رہا ہے, تو مسلمان سے کفر میں کیوں جا رہا ہے. اگر اس کے جو شبہات دل میں ہیں, اس کی غلط فہمی, اس کو دور کیا جائے. پھر اگر وہ مہلت طلب کرے, اگر وہ کہے کہ مجھے کچھ مہلت دو, تو اسلامی حکومت اسے 3 دن تک قید میں رکھے گی. پھر اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہت اچھا, ورنہ اسے قتل کیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جو دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو.
کیا دوران جہاد مجاہدین کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بلا شبہ دوران جہاد مجاہدین کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان ہو گئی ہیں۔ 2 وقت ایسے ہیں 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھولی جاتے ہیں، ان اوقات میں بہت ہی کم دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہ ہوں۔ ایک وہ وقت جہاں جہاد کی پکار پہ لوگ حاضر ہوں، اور دوسرا وہ وقت جب اللہ کی راہ میں جہاد میں صف بندی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں جب جہاد کے لیے لوگ جمع کرتے ہیں تب بھی دعائیں بہت قبول کرتے ہیں، اور جب صفے بنا لیتے ہیں اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ بعض روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ دوران جہاد مجاہدین کی دعائیں انبیاء علیہم السلام کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ جب مسلمانوں کا لشکر دشمنوں کے شہر یا بستی کے قریب پہنچے تو مجاہدین یا ان کے امیر کو کہنا چاہیے اللہ اکبر، خریبت، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، خدا کرے تباہ ہو جائیں۔ خریبت یعنی یہ خراب ہو جائیں، خریبت یعنی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے۔ اب نقطوں کی جگہ جو ہے شہر کا نام لے لیں، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ پھر 3 مرتبہ ایسا پڑھیں کہ اللہ اکبر اور خریبت اسرائیل، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ایک دعا یہ ہے کہ پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، انا اذا انزلنا بساحتی قوم فساء صباح المنذرین، بے شک ہم سب کسی دشمن قوم کے میدان میں اترے تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو، یعنی پھر ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب میں نے ایک سلسلہ جو شروع کیا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ کہ اسلام کی پہلی جہاد، اسلام کا پہلا جہاد، اسلام کی پہلی تلوار کب اٹھائی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت سے نوازا گیا۔ جب آپ کو 3 سال بالکل مخفی رکھنے کی ہوئی کہ آپ بالکل اپنا اسلام لانا چھپائیں، 3 سال تک اپنا اسلام لانا بالکل چھپایا، اور 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اٹھیں اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، اب چلیں نکلیں یہاں سے اور ڈرائیں، یعنی کیا، کس چیز سے ڈرائیں؟ یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں تو ان کا انجام کار کیا ہوگا، اللہ ان سے ناراض ہوگا، دوزخ میں پھینک دے گا، ان تمام باتوں کو بتائیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ کے نبی نے ایسی بات کی تو وہ لوگ تو اکھڑ گئے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے تو کہا جو کہ تبن لکا تبا، یہ چچا تھے، کہا تبن لکا تبا لکا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ سما، نبی کو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی اس میں کسی صورت جو ہے وہ، اچھا یہ جو ابو لہب تھا یہ جنگ بدر کے بعد اللہ پاک نے اس کو، یعنی جنگ بدر کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو دیکھا کہ اس کو عدسہ کی بیماری ہو گئی، اور عدسہ کی بیماری ایسی ہے جیسے میں سمجھتی ہوں، میں یوں سمجھا سکتی ہوں جیسے کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی کہ جسم کے ہر حصے سے خون نکلنے لگے، اور لگنی بیماری ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے اس کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب یہ مر گیا تو اس کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، اور جب لاش سڑنے لگی تو ایک گڑھا کھود کے مزدوروں کو پیسے دے کے ان کی اولاد نے لاٹھیوں سے اور ڈنڈوں سے اس کو پھینکوایا اس میں۔ اب میں نے بتایا تھا کہ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان نے مدینہ سے گزرنے والے مکہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، یعنی ابو سفیان جو ہے یہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے پاس بہت مال تجارت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ انہوں نے ہمارے کتنے تاجروں کو لوٹا، مسلمانوں کو، اور کتنا ان پہ ظلم کیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کتنا ظلم کیا، اب موقع ہے کہ ہم ان کو لوٹ لیں، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں،
لیکن ابو سفیان نے مدینہ سے گزرنے والے مکہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کا اختیار کیا، باہر عامر کے، اور ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتی شور مچانا شروع کر دیا کہ اے قریش، اپنا قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال ابو سفیان کے ساتھ ہیں، خطرے میں ہیں، مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے۔ تقریباً 1000 کا لشکر، جس میں قریش کے بڑے بڑے جس میں 600 زرہ پوش اور 100 سواروں کا دستہ بھی شامل تھا، اور ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچا لائیں، یعنی ابو سفیان کے قافلے کو بچا کر لے آئیں، بلکہ ان کے نظر یہ تھا، اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے، مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں، اور مدینے میں جو مسلمانوں کی طاقت اب نئی نئی جمع ہونی شروع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیں، تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے تمام تجارتی راستے محفوظ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام صغرا میں تھے جب معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے سردار کفار کے ماتحت مشرکین کا لشکر یلغار کرتا چلا آ رہا ہے، تو اس صورتحال کے پیش آنے پر آپ نے صحابہ کو اطلاع دی کہ اس وقت دو جماعتیں تمہارے سامنے ہیں، ایک تجارتی قافلے کی اور دوسری طرف فوجی لشکر کی۔ اس کو میں نے اس لیے دہرایا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ کا وجہ کیا تھی، آپ کے دلوں میں نقش ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس خوبصورت انداز میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب ساتھ دینے کا کہا، اور پھر سعد بن معاذ اٹھے، ٹھیک ہے، یہ انصاری صحابی تھے، اور ان کا انصار میں سے، یعنی اس پر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ اٹھے جو کہ ان کے لیڈر تھے، انہوں نے عرض کیا شاید حضور کا رخ سخن ہماری طرف ہے۔ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نا انصاریوں سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں۔ فرمایا ہاں، اس پر حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے اور اس امر کی گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق دے چکے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم نے ابو سفیان کو پکڑنا ہے اور ان کے تجارتی مال پہ قبضہ کرنا ہے، لیکن یہاں پر آ کر آپ کو پتا چلا کہ وہ تو نکل گیا لیکن فوج سامنے آ گئی، تو فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی ہے، چنانچہ منشاء مبارک کو اس پر چلیے، آپ جو کہیں گے، جو سوچیں گے، جو فیصلہ کریں گے، ہم اس کے ساتھ اس کو مانیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی اس وقت وہ نہیں کریں گے، یعنی کہیں سے بھی ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے، یعنی ٹیڑھ نہیں نکالیں گے، اور بس آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ آپ جس سے کہیں گے تعلق قطع کریں، ہم قطع کر دیں گے اسے، اور جس سے چاہیں اور فرمایا آپ جس سے کہیں گے دوستی کرنا، ہم اس سے دوستی کر لیں گے، ہمارے اموال، ہمارے مال، ہمارا جس قدر چاہیں آپ لیں، جس قدر چاہیں ہم کو عطا فرمائیں، آپ جتنا مرضی جیسے مرضی ہم کو چلائیں، جیسے مرضی ہمارا اموال، جیسے مرضی ہمارے گھروں کو استعمال کریں، جیسے مرضی ہمیں استعمال کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور مال کا وہ حصہ جو آپ لیں گے وہ اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ جو آپ ہمیں ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ آپ ہم کو جو حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہیں، آپ ہم کو جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم ضرور بے ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے، قسم ہے ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہمیں کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، یا بالتحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور سچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا، یعنی ایسی فرما برداری دکھائے گا کہ جسے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، بس اللہ کے نام پر ہم کو لے چلیے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی یہ جان سارانہ جواب سن کر نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ کے نام پہ چلو اور تم کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور تمہیں فتح اور نصرت عطا کروں گا۔ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی الحمدللہ رب العالمین۔ آہستہ 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 اس کو لے کے چلیں گے، ٹائم اصل میں ایسا کم ہے کہ کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے لیں اور کہاں سے چھوڑیں،
اور تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو بتا دینا زیادہ اچھا بہتر سمجھتی ہوں، بجائے اس قصے کو تو لے کے چل رہی رہے ہیں، لیکن موٹی موٹی باتوں کو بتا دیتی ہوں۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جسے جنگ غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک تھے، یہ بات بھی بہت اہم تھی جو بتا دی۔ اور اس میں ایک بات اور تھی، مطلب اس میں ابو سفیان جو ابو جہل جو ہے وہ اسلام کی لڑائی لڑنے کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے بڑا بے چین تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے اور مسلمانوں کی طاقت زیادہ ہو رہی تھی، اور انصاری صحابہ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کر دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جسے دیکھ کر وہ بہت جل گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے تھے وہیں سے تجارتی قافلے جاتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ وہ اہم جگہ تھی مدینہ جہاں سے گزرے بغیر تجارتی قافلے نہیں جا سکتے تھے، اور یہ اب چاہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا، یہ تو ہمیشہ کے لیے خطرہ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ابو جہل نے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی اسلام کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اسی طرح ابو سفیان جو کہ اس وقت کافر تھے اور جن کی قسمت میں مسلمان ہونا لکھا گیا تھا اللہ کے ہاں، وہ انہوں نے جو ہے صرف مکہ سے فتح مکہ کے 1 روز پہلے اسلام قبول کیا تھا، یعنی شروع کے 7-8 سال وہ بھی لڑتے ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف تھے، یوں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ ابو سفیان وہاں سے ابو جہل وہاں سے نکلتے ہوئے، مکہ سے نکلتے ہوئے قسم کھا کے نکلا اور خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر کہتا ہوا نکلا کہ آج جو حق پر ہوگی وہ جماعت غالب ہو جائے گی۔ ایک بات اللہ نے اس کے منہ سے نکلوایا، دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے 3 گنا طاقت لے کر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نکلے ہی صرف ایک قافلے کے لیے تھے جو تجارتی قافلہ تھا، لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں، نہ بہت زیادہ اسلحہ تھا سوائے وہ تلواروں کے، اور کچھ چند کہتے 2 یا پتہ نہیں 3 صرف ان کے پاس سواریاں تھیں اور 2-4 ہی تلواریں تھیں، یعنی بہت کم اسلحہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا، یہ ابھی اس میں آپ کو سارا کے سارا سورت کے ساتھ ساتھ ملتا رہے گا، یہ بتانا تھا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اگلی جو ہفتے شروع کرنی ہے نا انشاءاللہ، وہ سورہ انفال ہی شروع کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو پلیز جمعہ کا روز کا پیر منگل بدھ جمعرات اس کی کلاس نہ مس کیجیے گا، کیونکہ یہ مین تو اس وقت پڑھایا جائے گا نا ان 3-4 دنوں میں، اور اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اگر آپ ٹیسٹ دے دیں تو بہت اچھا، نہیں کیونکہ ٹیسٹ بھی ہمارے MCQs ہوتے ہیں، بس ٹک اینڈ کراس ہی لگانا ہوتا ہے زیادہ۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ہم نے جہاد ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکال لیا، جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ سب کے سب یہ باب الجہاد پڑھ رہی ہیں، اس میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے بڑی نیکی جہاد لگتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد میں جو شہید ہونے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کی بھی روحوں کو خود نہیں نکالتے اپنے ہاتھ سے، لیکن جو شخص مجاہد اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو باقاعدہ، جو میں نے پڑھا، وہ اپنی گود میں لیتے ہیں اس کو، اور اس کی روح کو وہ اللہ تعالیٰ کے حسن میں کھوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ وہ ہے نا وہ ناشتات نشتوں، ایسے جیسے مشکیزے کا منہ کھول کر پانی نکالنا۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے جمعے باقی کا تو زندہ رہے تو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ جزا الله تعالى أن محمدا ما هو آله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ پاک، جمعے کا روز ہے اور عصر اور مغرب کا درمیان ہے، بلکہ مغرب بس ہونے ہی والی ہے۔ اللہ، دونوں وقت مل رہے ہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ہر کسی کا کام نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ نہ چاہے اور وہ رات کر دے، اور اللہ نہ چاہے دن نکالنا تو وہ دن نکال دے۔ دنیا میں کوئی سائنس، کوئی فارمولا ایسا نہیں ہے جس کے صحت ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ جب دن کرتے ہیں، رات کی چادر کو ہٹاتے ہیں، تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں روشنی کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے قریب قریب ہیں تمام ملک، ان میں بھی تقریباً اسی ٹائم میں کوئی 5-10 منٹ کے فرق سے روشنی کر دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ روشنی بھیجنے والا اللہ ہو سکتا ہے، اور جب رات کرتے ہیں تو اتنی زیادہ رات کرتے ہیں، اتنا زیادہ اندھیرا بھیجنے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تبارک تعالیٰ، اسلام دشمن قوتوں کو ختم کر دے، طاقتوں کو ختم کر دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نیتن یاہو کو، جوئی بائیڈن کو، میکرون کو، مودی کو، یا اللہ یہ اسلام دشمن لوگ، اللہ پاک اسرائیل میں، انڈیا میں، امریکہ میں جو کفر ہے ان سب کو اللہ غارت کر دے، غارت کر دے، غارت کر دے، یا اللہ ان کی معاشیت کو غارت کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، بچیوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ تبارک تعالی، دشمن بہت چلاک ہے، دشمن بہت ظالم ہے، میرے اللہ اگر تو نے مدد نہ کی تو دشمن کی چالیں ہماری سمجھ سے باہر، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ حماس کی مدد فرما دے، یا اللہ تبارک تعالیٰ تجھے تیرے نبی کا واسطہ حماس کی مدد فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری میری نیکیوں کو لے کر اللہ حماس کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر علم، ایلیا محسن، ماریانہ، سنبل، ایلیا عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے شوہروں کو، ان کے گھر والوں کو، اور اللہ ڈاکٹر فاطمہ کو، ڈاکٹر ہمنہ کو، اور فاطمہ کو، اللہ پاک عیشا کو اور عبداللہ کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے دے، اور اللہ پاک جتنے اس وقت میٹنگ کے لوگ ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت، ان کے اہل خانہ سمیت دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی دے دے، یا اللہ سحر عائشہ فریال کو کے لیے اس دنیا میں بھی سہولت اور خوشیاں عطا فرما دے، اور آخرت میں بھی سہولت اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کے لیے اس دنیا کو بھی جنت بنا دے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرما دے، یا اللہ احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو نیک اور کریم روزی عطا فرما دیجئے، اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب اور عامر کو اپنا بہترین پرسکون برکت والا گھر عطا فرمائیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ تمام علماء اسلام، اور یا اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، اور یا اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، اور اللہ پاک یا اللہ ہمارے حضرت جی اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، یا اللہ عمیر کو، نازیہ اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ اور حمید حسن،
मोमिना, आयशा, जुनैद, हमजा, सुंबल, अनायत, आदिल और नरगिस बाजी और उनके तमाम अहले खाना को अल्लाह सेहत कामिला अजला मुस्तमरा ईमान के नूर के साथ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक अपने हबीब के तुफैल में, या अल्लाह जो बच्चियां हमारी शादी के काबिल हो चुकी हैं, निकाह की उम्रों तक पहुंच चुकी हैं, या अल्लाह सारी बेटियों बेटों के लिए, या अल्लाह जितनी बहनें उनकी बच्चियों के लिए जो शादी के काबिल हो चुकी हैं, अफसा, फातिमा, जवेरिया, सिदरा, सुमाना, हफ्सा, सजाद, बीनी, शफीफा, बिनात सरवर, फखर, अब्दुल मतीन, सादिया, निजाम, मेहताब, निदा, मिसबा, आमना, अंबर, खतीजा, शाइस्ता, निमरा, जैनब और मुंतहा के लिए बेहतरीन बेहतरीन दीन के दाई कदरदान रिश्ते अता फरमा दीजिए। जहाँ बच्चियों की बात चल रही है या बच्चों की, अल्लाह उसमें बरकतें डाल दीजिए। अल्लाह मक्कार और फरेबी और फ्रॉड लोगों से जान छुड़ा दीजिए। अल्लाह आगे बढ़कर फैसला फरमाइए। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता गैर मुस्लिमों से हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह मस्जिद अक्सा के सहन में बैठकर मस्जिद अक्सा को देखने की और दीदार करने की और उसमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। मौला करीम आका अजीम हमारे इस दर्स में, इस महफिल में, इस बयान में बरकत अता फरमा दीजिए। इसको कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। जितनी औरतें बैठी हैं इनके दिलों में जो ख्वाहिशात हैं, मेरे मौला सुबह होने से पहले इनकी ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर फरमाइए। हम सबके गुनाहों को माफ फरमाइए। कोई ऐसा अमल हमसे करवा लीजिए जिसकी वजह से जहन्नम हम पर आराम हो जाए। कोई ऐसा अमल हमसे करवा लीजिए जिसकी वजह से आप जन्नत का वीजा, जन्नत का एनओसी, जन्नत का पासपोर्ट अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमा दीजिए, हम सब पे करम फरमा दीजिए। अल्लाह आप हमसे हम पे रहम रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह इस तक मुसलमान जहाँ कहीं हैं, बूसनिया में, चीचनिया में, सोमालिया में, बर्मा में, शाम में, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन, तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक ताला अपनी अपनी पनाह खास अता फरमाइए। उनको अल्लाह मुसलमानों को इज्जत के साथ और कुव्वत और ताकत के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाइए। ईमान के नूर से तमाम मुसलमानों को माला माल कर दीजिए। तमाम पाकिस्तानियों को हया और शर्म अता फरमाइए। हमें नेक क़यादत अता फरमाइए। हम सब पे रहम फरमाइए। अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता, रमजान मुबारक आने वाला है, मुबारक 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 अय्याम आने वाले हैं, मुबारक जो है हमारे महीने आने वाले हैं। अल्लाह इनमें बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमाइए, मकबूल इबादत की तौफीक अता फरमाइए और हमारे दौरे तफसीर को, कुरान को जो है उसको कबूल और मंजूर फरमाइए, उसमें आसानियां फरमाइए। अल्लाह जितनी औरतें बैठी हैं इनके जो मसाइल हैं, अल्लाह जो परेशानी है, बारगाह इलाही से दूर फरमाइए। अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता सबको अपना दीदार और सबको अपना कुर्ब अता फरमाइएगा। हम सब पे रहम फरमाइएगा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।